انسان کتنا بھی زور لگائے، سائنس کتنی بھی جدید ہو جائے، لیکن لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پانی آ نہیں سکتا۔ انسانی عقل سے بالائے طاق ہے کہ ایک کاسے کے اندر، ایک کوزے کے اندر پورا تالاب سمٹ جاتا ہے۔ اب یہ کیل اس کے منہ سے نکلی، اب دیکھیں سارے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے آئی ہے؟ منہ میں ڈال کے پھر کہہ کر کے دکھا دے، مجھے کوئی بھی دکھا دے، پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے۔ تم کسی کے منہ میں ڈال کر دکھا دو، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ یہاں خون جگر دینا پڑتا ہے، یہاں حضور کی غلامی کی ثبوت دینا پڑتا ہے۔ میں اپنے سوالوں کو آپ کی سماعتوں کی نظر ایک جواب طلب کروں گا، پھر دنیا داروں کی عقل و سمجھ کے اندر جو ہے وہ بات آ جائے گی۔ انسان خود اپنے ہاتھوں سے ایک بوتل بناتا ہے، چاہے وہ لیٹر کی ہو یا آدھے لیٹر کی ہو یا 1.5 لیٹر کی ہو۔ انسان کتنا بھی زور لگائے، سائنس کتنی بھی جدید ہو جائے، لیکن لیٹر کی بوتل میں 1.5 لیٹر پانی آ نہیں سکتا۔ تاریخ ہے، انسانی عقل ہے۔ اسے تصور کیجئے، کوئی آج تک جو کہے گا کہ میں نے لیٹر کی بوتل کے اندر 1.5 لیٹر پانی ڈال دیتا ہے، یہ عقل سے بالائے طاق ہے۔ لیکن عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی علی اجویری خود نہیں، غلام کو اپنا کاسا دے کر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں سنا ہے آج ہندوؤں نے ہمارا پانی بند کر دیا ہے اور یہ کہہ گئے کہ مسلمان یہاں نہیں رہیں گے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، وہ لے کر جب وہ کنا ساگر کے ساحل پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر یہ آواز دیتا ہے کہ تجھے عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی علی اجویری نے بلایا ہے۔ اب انسانی عقل سے بالائے طاق ہے کہ ایک کاسے کے اندر، ایک کوزے کے اندر پورا تالاب سمٹ جاتا ہے، ادھر تالاب خشک ہو جاتا ہے، ادھر تالاب پورے کوزے کے اندر سمٹ کر سرا کر دیتا ہے۔ اس تالاب کا سرا کرنے کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کوزے کے لیے، بلکہ وہ دکھانا چاہتے تھے ادھر باطل تھا ادھر حق تھا۔ اسی کرامت کو دیکھ کر 90 لاکھ ہندو نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگ آتے ہیں، کسی کے منہ سے کیل نکلتی ہے، کوئی آدمی کتنے دور بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک موذی مرض میں گرفتار ہے، جہاں سے ہو کر اسے بھوک لگتی ہے۔ اگر تو یہ انا ساگر کا مسئلہ تیرے سے حل نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی نہیں جان سکتا یہ چھریاں اور کانٹے، یہ بیمار، یہ تکلیف زدہ، یہ مصیبت زدہ لوگ یا جن کے دلوں کے اندر زنگ لگا ہوتا ہے، اس بھوک سے انہیں کیا کرم اور مہربانی ہوتی ہے۔ جنہوں نے سمجھنا تھا انہوں نے تاجدار مدینہ کا کلمہ پڑھ لیا، اور جنہوں نے نہیں سمجھنا تھا وہ اسی وسوسے اور شک کی دنیا میں رہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوں ایک بچی ہے، ابھی دم نہیں ہوا، بس بھوک لگی نہیں، ملاقات ہوئی نہیں، بات ہوئی نہیں، اب یہ کیل اس کے منہ سے نکلی۔ اب دیکھیں سارے دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے آئی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ بس میں ایک سوال سے تھے، جہاں سے آئی ہے تو منہ میں ڈال کے پھر کہہ کر کے دکھا دے، مجھے کوئی بھی دکھا دے، پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے، وہ دکھا دے، اسے پتا چلے گا یہ ہوتا کیا ہے۔ اور بھلا تم چھوڑو اس چیز کو، تم کہتے ہو نکالنا، تم کسی کے منہ میں ڈال کر دکھا دو، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ بات کرنے میں تو بڑی آسانی لگتی ہے، لیکن یہاں خون جگر دینا پڑتا ہے، یہاں حضور کی غلامی کی ثبوت دینا پڑتا ہے، یہاں اپنی دنیا نہیں بلکہ دنیا کو ختم کر کے اپنی خودی کو مٹا کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرنی پڑتی ہے، تو پھر یہ طاقت آتی ہے۔ نہ سمجھ، اگر وہ ایک کاسے میں انا ساگر پورا سمٹ سکتا ہے تو پھوک مارنے سے لوہے بھی ٹوٹ کے گر سکتے